میس میڈیا، گیمز اینڈ کارٹون انڈسٹری انٹرونشنز کیا ہو سکتی ہیں، تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا بچہ ہے وہ کل کا اسلام و فوب بن سکتا ہے اگر ہم جس طرح سے کہ ان کی گیمز میں مسلمانوں کو جس طرح سے دکھا رہے ہیں، یا جس طریقے سے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگیٹیوٹی اباؤٹ دا شیپ آف مسلمز ہم کریٹ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا پرابلم دنیا کے اندر بنتا جا رہا ہے۔ اور یقیناً کارٹون انڈسٹری، گیم انڈسٹری اور میس میڈیا اس کا ایک بہت بڑا سورس بن رہی ہیں۔ اگر میں اس کے لیے اگر یہ کہوں کہ ویسٹرن چائلڈ کے حوالے سے کہوں A child of today is Islamophobe of tomorrow، تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا بچہ جب کسی کو گیم کے اندر جب ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، ذرا اس کی شکلیں اٹھا کے دیکھیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ میری اور آپ جیسی شکلیں ہوتی ہیں، کلر بھی ان کے اس جیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں جیسی شیپ ان ٹیررسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو بچہ ہٹ کرنے کی یا تھیف ہوتا ہے جن کو وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت پرابلمیٹک ہے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا میڈیا کے اندر انکریز ہو رہا ہے۔ تو موسٹلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یا آن دا بیک آف مائنڈ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیوز میڈیا ہے جو اس قسم کا کام کر رہا ہے۔ نہیں، نیوز میڈیا کے علاوہ آپ کا انٹرٹینمنٹ میڈیا بھی ہے، آپ کی گیم انڈسٹری بھی ہے، آپ کی کارٹون انڈسٹری بھی ہے۔ یہ سارے مل کے مور دین 80-85% آف دی ٹوٹل جو ایک طرح سے کوانٹم ہے جو کہ اسلاموفوبک ہو سکتا ہے اس کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ ہارڈلی کوئی 15-20% آپ کا نیوز میڈیا ہے جو کہ اسلاموفوبک ہو کے مسلمانوں کے حوالے سے نیگیٹیوٹیز جنریٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو سافٹ سائڈ ہے ہم اکثر اوقات اس کو اومٹ کر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے تدارک کے لیے کوئی بہترین انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں کہ جو ہماری کارٹون انڈسٹری ہے ہم اس کو عام طور پر اومٹ کر جاتے ہیں اور اس کو بڑے نائیولی لیتے ہیں کہ کارٹونز ڈو ناٹ پلے اینی امپورٹنٹ رول ان دی لائف آف چلڈرن اور لائف آف آور سوسائٹی۔ نہیں، یہ آپ کے بچوں کا جو دماغ بنا رہے ہوتے ہیں ان میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ کے اندر ہمارے پاس ایسے کریکٹرز ہی اویلیبل نہیں ہیں جو کارٹون کے لیے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کے لیے آئیکن بن سکیں۔ ہمارے پاس ایسے چیزیں موجود نہیں ہیں۔ سپر مین بھی آپ کا ویسٹ سے امپورٹڈ ہے، آپ کا بیٹ مین بھی ویسٹ سے امپورٹڈ ہے، تو ہارڈلی سنڈریلا بھی آپ کی وہاں سے امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو کریٹ آر ہیروز ود دی ہیلپ آف دیس کائنڈ آف کارٹون انڈسٹریز، اور اس میں ہم اپنے بچوں کو انگیج کرنے کی کوشش کریں تاکہ پازیٹیوٹیز بھی آ سکے اور اس قسم کی نیگیٹیوٹیز سے بھی ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں اور ان کو اس سے دور کر سکیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو آئی ٹی کی یا اینیمیشن کی جو امپورٹنٹ جدتیں ہیں ہم ان کو لرن بھی کریں اور ان کو یوٹیلائز بھی کریں اپنے پازیٹیو امیج کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اور دنیا کے اندر جو نیگیٹیوٹیز ایسی ہمارے متعلق چل رہی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو بلاک کرنے کی بھی کوشش کریں۔ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکچولی اسٹریٹجی کا، دیٹ از فنڈ ریزنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا اس کو کاؤنٹر کرنا ایک بڑا لیبوریس ورک ہے، لانگ ٹرم ہے، اٹس ناٹ شارٹ ٹرم، دیر از نو سولوشن ٹو دس پرابلم، شارٹ ٹرم سولوشن ٹو دس پرابلم، چونکہ یہ ہسٹوریکلی بڑا دور تک پہنچا ہوا ہے اور دنیا کے تمام میڈیا اور دنیا کے تمام اس وقت جو لوازمات ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے نیگیٹو جا رہے ہیں۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجیز چاہیے، ہمیں ریسرچ سینٹرز بنانے ہیں، ہمیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس کی اسٹڈی کرنے کے حوالے سے چیئر اسٹیبلش کرنی ہے، ہمیں سوشل میڈیا لیبز بنانی ہے، ہمیں اس پہ لٹریچر پروڈیوس کرنا ہے، ہمیں اس پہ اسکالرس کو انوائٹ کرنا ہے تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ سوچ سکیں۔ دنیا جہان کے ممالک سے ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پہ کام کروانا ہے، تو دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فنڈنگ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت تمام مسلم ممالک they should pool some money into a bigger what you call it as a bigger bucket of money which in fact initiate all these kinds of steps۔ جب ہم مستقل بات کریں کہ ویسٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے، میڈیا کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ریسرچ سینٹرز کیسے بنانے ہیں، لیبس کیسے بنانی ہے، تو آف کورس یہ سارے ایکسپینس ہیں، وہ لانگ ٹرم بزنسز ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک
उस पर कोई भी एक मुस्लिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई इनिशिएटिव लेके कोई ऐसा फंड जनरेट कर सकता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक अपनी तरफ से उसमें मनी पोर इन करें और उस मनी को फिर इस किस्म के कामों के लिए, इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, इस्लामोफोबिया इज इन फैक्ट अ प्रॉब्लम फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम. That is posing problem to every Muslim everywhere in the world. So इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये टर्की का प्रॉब्लम है, ये मलेशिया का प्रॉब्लम है, ईरान और सऊदी अरेबिया या इजिप्ट या यूएई का प्रॉब्लम है. नो, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स एंड इस्लाम. So we have to collectively contribute to effectively counter this menace. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्डिंग टू दी लिटरेरी पोलेमिक्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड. आप इस वक्त ये देखें कि सदियों से इस्लाम मुस्लिम्स के हवाले से लिखा जा रहा है और उनके खिलाफ लिखा जा रहा है. पोलेमिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है. कभी सलमान रश्दी खड़ा हो जाता है, कभी बांग्लादेश से तस्लीमा नसरीन आ जाती है, कभी आपको इस किस्म का जो है ना गीट विल्डर आपको किताब लिखता हुआ नज़र आ जाता है, और कभी आपको पामेला गैलर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखती हुई किताबें लिखती हुई नज़र आ जाती है. पीछे जाएं तो आपको बर्नार्ड लुइस नज़र आता है. उससे पीछे जाएं तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है जहाँ पे ये सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है. वेस्ट ने बड़े, जिसे आप कह सकते हैं साइंटिफिकली एंड इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन, इस्लाम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के हवाले से नेगेटिव नैरेटिव्स जनरेट किए हैं. बड़े साइंटिफिकली सिंप्लीफाई किया प्रॉब्लम को और फिर उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने बार बार उस पर लिखा है, किताबें लिखी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, ट्रांसलेशंस किए हैं और फिर दुनिया के तमाम मीडिया को मिला के उनको हर जगह तक पहुंचाया भी है. मैं समझता हूं कि जो इतनी सिस्टमैटिक स्टाइल में काम किया गया है, हमें अब उसको उससे ज़्यादा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड फैशन के अंदर उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है. हमें बुक्स लिखने की ज़रूरत है जो कि इस प्रॉब्लम के हवाले से भी हों और मुसलमानों के हवाले से भी, कि हमने जो नेगेटिविटीज़ वेस्ट के अंदर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हमारे रिलीजन के हवाले से क्रिएट की गई हैं, वो जिन सोर्सेस के थ्रू वो क्रिएट हो रही हैं, उन सोर्सेस को हमें रिबट करने की ज़रूरत है. उसके लिए साइंटिफिक मेथडोलॉजीज ऑफ रिसर्च को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है ताकि हम वो किताबें लिख सकें कि वेस्ट के अंदर जो लिटरेचर पड़ा हुआ है, हम उस लिटरेचर को वर्थलेस लिटरेचर की सूरत में दुनिया के सामने पोज कर सकें ताकि वो किसी भी जगह पे आगे रेफर ना हो सके. लाइब्रेरीज जो भरी हुई हैं, नई नई रिसर्चेस जो हो रही हैं, हमें उनको स्टॉप करने के लिए उनके लिए जो रिबटल्स हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो बड़ी तादाद में पैदा भी करने की ज़रूरत है, प्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत है और फिर उसको फैलाने की भी ज़रूरत है. तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस टू द हिस्टोरिक प्रॉब्लम्स इन कंटेम्परेरी टाइम्स विद द हेल्प ऑफ यू सी एकेडमिक या स्कॉलिस्टिक जो एटीट्यूड है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें इस्लामोफोबिया की इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग. हमें इंटरफेथ डायलॉग्स में अपने आप को एंगेज करने की ज़रूरत है. दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, मुस्लिम्स, दे आर नॉट फंडामेंटलिस्ट एंड वी आर नॉट रेडिकलाइज्ड पीपल, वी आर नॉट थ्रेट टू एनीबॉडी. तो हमें उनके साथ एंगेज होने की ज़रूरत है. हमें दूसरों को भी टॉलरेट करने की ज़रूरत है और हमें दूसरों के अंदर ऐसी फीलिंग्स भी जनरेट करने की ज़रूरत है जो कि वो हमें टॉलरेट करने में हेल्प करा सके. तो इंटरफेथ डायलॉग, इंटरकल्चरल डायलॉग्स ये बहुत ज़रूरी हैं और इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें को बड़े लेवल की कैंपेन्स इंटरनेशनल लेवल पे शुरू करने की ज़रूरत है. इससे होगा कि हम अपने मज़हब को through these intercultural or interfaith dialogues we should be able to then introduce Islam to them. क्योंकि इस्लाम की जो ट्रू पिक्चर है वो अनफॉर्चुनेटली वो कहीं भी दुनिया तक नहीं पहुंच रही. मोस्टली हम आपस में मसाइल को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं जबकि इस्लामोफोबिया हमारे और उनके दरमियान का मसला है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो प्राइमरीली हमें ये लगता है कि आई एम टॉकिंग माई प्रॉब्लम विद माई सेल्फ, आई एम नॉट discussing that problem with the people, those who are in fact becoming problem for me, for my religion and for the whole ideologies of Islam. तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हम इंटरफेथ डायलॉग्स को बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से एक विजन के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हमें उनको इनिशिएट करने की ज़रूरत है और
not only in Pakistan, in the Muslim world, rather with the West as well. تو ایسٹ ویسٹ ڈائلاگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بڑے لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ پلیٹ فارمز ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ڈیئر فرینڈز, ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, اور کسی بھی قسم کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو, اس کو آپ ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی ریبٹ کر سکتے ہیں یا ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو طاقت کے ذریعے, ہم اس کو کسی بھی قسم کی سوڈ کے ذریعے یقیناً ختم نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے دیوار کے ساتھ سر ٹکرانا. تو اسلاموفوبیا کی جو جنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیڈیمک ہے, وہ پولیٹیکل ہے, وہ اسکولسٹک ہے. اسلاموفوبیا کو آپ تلوار کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو ہمیں اپنی ان ایجنسیز کو جو کہ اسکولسٹک ہوں, اکیڈیمک ہوں اور پولیٹیکل ہوں, اسی لیول پہ ہمیں اس کو لے جانے کی ضرورت ہے. اس صورت میں جو ابھی پاکستان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی جو قائم ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم سٹیپ ہے. اس کے جو ابھی تک میڈیا ڈیبیٹس کے جو تھرو مجھے سمجھ آئی ہے, اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک تو سیرت کو اور اسلام کی جو پازیٹیو پکچر ہے دنیا کے سامنے یہ پیش کرنا, اور اسلاموفوبک فیلنگز کو سمجھ کے ان کو ریبٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس, کہ دنیا کے اندر یہ جو ہماری فیلنگز آف اسلاموفیلیا ہیں, یعنی مور اینڈ مور لو ٹورڈز اسلام, جو کہ دنیا بڑی ریڈیکلائزڈ فیشن کے اندر دیکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد بہت سارے گروپس کو اس ریڈیکلائزڈ فیلنگ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, لائک طالبان, لائک آئیسس, داعش اور اس قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے بہت سارے گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو اسلاموفیلک ہماری فیلنگز ہیں, وہ دنیا ان کو اس فارم کے اندر دکھاتی ہے جو زیادہ اسلاموفوبک بنانے میں ہیلپ کر رہی ہیں. تو مور دا اسلاموفیلیا مور دا اسلاموفوبیا, ایک طرح سے یہ ایک فینومینن ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ اس کو اس طریقے سے نٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری محبت ہمارے ریلیجن کے ساتھ وہ ان بلٹ ہے, وہ ہمارے خون میں ہے, وہ ہماری روحوں میں ہے. ہم سے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. لیکن ہماری اس قسم کی چیزوں کو اسلاموفوبیا کی پروموشن کا باعث سمجھنا, اس کے لیے یقیناً ہمیں کوئی سائنٹیفک مینر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے پورٹرے کریں گے. ہم اسلام کے دائی یا اسلام کے حوالے سے لوگوں کو کیسے پازیٹیو پکچر دے سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو کیسے ایک پریکٹیکل ایگزامپل آف ریلیجن بن سکتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کی پکچر دنیا کو دینے کی کوشش کریں جو کہ ریڈیکلائزڈ نیچر کی ہو, جو کہ اسلام سے محبت کم اور اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کم اور ان سے دور زیادہ کر سکتی ہے, یعنی اسلاموفوبک زیادہ بن سکتی ہے, جو ہمارے لیے بہت پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا از ناٹ easy target for us. This is a big problem. میں نے اس میں آج آپ کے سامنے کوئی 12-13 ڈفرینٹ لیولز آف اسٹریٹجیز پوز کی ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ اسٹریٹجیز اگر ہم کسی فارم کے اندر پریکٹس میں لے آئیں, یقیناً یہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہو سکتا, ایک چھوٹے سے انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ہم تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے اس پرابلم کو اپنا پرابلم سمجھتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس پرابلم کو اس طرح سے لیں گے کہ یہ کسی ایک مسلمان کا یا کسی ایک ملک کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ پوری مسلم امت کا اور انٹائر مسلم ورلڈ کا پرابلم ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس فیلنگس کے ساتھ اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم بڑے افیکٹولی اسلاموفوبیا کو دنیا کے اندر ایڈریس کر سکیں گے.